بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عزت مآب چیف گیسٹ پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہز ایکسلنسی عمران خان صاحب, respected ministers, President elect FPCCI Irfan Sheikh Saab, Group Leader Sohail Altaf Saab, former Presidents RCCI, members of Executive Committee RCCI, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Janab Wazir Azam Saab, Razak Daud Saab, Advisor of Commerce, Textile Industry and Production and Investment of Pakistan. Sir, welcome. جناب وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب, میں آپ کو راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 14ویں پاکستان آل چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے سر کہ دوسرا موقع ہے کہ آپ ہماری اس کانفرنس میں شریک ہوئے. ہم آپ کے نہایت سر مشکور ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب, یہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ہال میں تقریباً 62 پلس پریزیڈنٹس آل پاکستان پریزیڈنٹس موجود ہیں, جس میں جتنے بھی مین اسٹریم کے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرسز ہیں وہ سارے ہیں, پلس ویمن چیمبر اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور اسمال چیمبرس. سو آپ سر کہہ سکتے ہیں کہ پوری بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ جو سی ہے آل اکراس پاکستان فرام کوئٹہ ٹو ہنزا, سر وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری وہ واحد چیمبر ہے جس نے 13 سال پہلے یہ کانفرنس سٹارٹ کی, اور آج اس وقت ہم 14 سال ہو گئے ہیں ہمیں سے کرتے ہوئے. سر 2018 میں ہم پہلی دفعہ ہم نے یہ گوادر میں کانفرنس کی, آل پاکستان پریزیڈنٹ کانفرنس, اور اس میں سینٹرل ایشین ریپبلک کے تمام امبیسڈرس کو بھی ہم نے مدعو کیا. اور ابھی تک ہم 2 کانفرنسز کر چکے ہیں گوادر میں, ایک ہم کوئٹہ میں کر چکے ہیں جو کہ لاسٹ ایئر ہم نے وہاں کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے ہمیں ہوسٹ کیا تھا, وہاں پہ ہم نے کی. آل پاکستان چیمبر صدور کانفرنس راولپنڈی کا سالانہ ایونٹ ہے جس میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ معیشت کے مسائل سفارشات مرتب کر کے مشترکہ لائحہ عمل جاری کیا جاتا ہے, جسے نہ صرف متعلقہ وزارتوں تک پہنچایا جاتا ہے بلکہ اسے پرسیو بھی کیا جاتا ہے. سر ہر سال ان سفارشات میں سے 10 سے زائد سفارشات کو بجٹ میں شامل کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کئی چیلنجز کا سامنا ہے. منی بجٹ حکومت کی مجبوری ہے, یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے. تاہم ہماری درخواست ہے سر کہ اس بجٹ میں کی بعض جزویات کو ہٹا لیا جائے تو اس کی کڑواہٹ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے. سر ایسی اشیاء جن کا براہ راست اثر عام عوام پہ پڑتا ہے, جیسے کہ جیسے کھانے پینے کی اشیاء, ادویات سر اسپیشلی دا را مٹیریل, کیونکہ 0 سے 17% پہ جب را مٹیریل ہمارا آ رہا ہے ادویات کا, تو وہ آپ جو عام آدمی کی پہنچ سے وہ بہت بار چلی جاتی ہیں ادویات خاص طور پہ. بچوں کا دودھ, ان پر سیل ٹیکس کی شرح کو کم کیا جائے. سر ہماری تجویز ہے کہ قومی شناختی کارڈ کو پرچیزر سیلر کو فراہم کرتا ہے, اس کے حوالے سے سیلر پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے سر, اس پر بزنس کمیونٹی بہت پریشان ہے, اور امید ہے کہ حکومت اس شک پہ نظر ثانی کرے گی اور پرانی صورتحال کو بحال کرے گی. سر میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس وہ واحد چیمبر ہے جس نے ابھی لاسٹ ایئر اکتوبر میں ایک ٹیکس پیئرز ریکگنیشن ایوارڈ کیا, اور وی آر تھینکفل ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب, وہ اس کے چیف گیسٹ تھے. سر ہم نے 15 کمپنیز ریجن کی ہم نے لیں جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں, اور 15 کمپنی ہم نے پورے پاکستان سے لیں, اور ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا. سر یہ ہم چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی جو ٹیکس پیئر ہے سر ان کو انسینٹیوز دیے جائیں, ان کو اپریشیٹ کیا جائے. سر وی آر لیک آف ٹیکس کلچر, تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو اگر ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی زیادہ لوگ جو ان سے ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے, اور اس کا ٹرسٹ جو ان سے گورنمنٹ پہ زیادہ بحال ہوگا. پرائم منسٹر صاحب, مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس بین الاقوامی سطح پہ بہت سارے ایونٹس کر رہا ہے. سر بزنس اپرچونٹی کانفرنس ہمارا ایک فوٹے ہے جو کہ ہم ریگولرلی پوری دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں. سر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا, یہاں پہ 2019 میں ہم نے ایک بزنس اپرچونٹی کانفرنس کی جس میں کہ ہم تقریباً 400 کے قریب ڈیلیگیٹس کو لے کے گئے,
اور سر ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہاں کے پرائم منسٹر ڈاکٹر مہاتیر محمد چیف گیسٹ تھے اس ایونٹ کے. سر ان ایونٹس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو ایکسپوجر دینا ہے, جوائنٹ وینچرس کرنے ہیں, انویسٹمنٹس کو پاکستان میں لے کے آنا ہے. اور ریسنٹلی سر ابھی 23 نومبر کو ہم سری لنکا کولمبو میں گئے, بزنس اپرچونیٹی کانفرنس کی وہاں پہ ہم نے, اور وہاں پہ پرائم منسٹر آف سری لنکا چیف گیسٹ تھے. انفارچونیٹلی ایک ہفتے بعد وہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا سیالکوٹ والا, مگر سر اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ موجود جو ٹریڈ منسٹر تھے انہوں نے ایک وہیں پہ ایک اناؤنسمنٹ کی کہ وہ ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کے آئیں گے اس کے ریسپروکیٹ کرتے ہوئے جو ہم وہاں پہ گئے. نو ڈاؤٹ ایک جو واقعہ ہوا سیالکوٹ کا, اس کے باوجود راولپنڈی چیمبر آف کامرس کانسٹنٹلی ہم نے پرسیو کیا ان کو منسٹری کو. اور اب اچھی بات سر یہ ہے کہ 20 جنوری کو کوئی 30 رکنی ڈیلیگیشن وہ سری لنکا سے ٹریڈ منسٹر کی ان کی سربراہی میں لے کے آ رہے ہیں, جو کہ پورے پاکستان میں سر پھرے گا. سر جیم اینڈ جیولری سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں کہ آپ کی گورنمنٹ کافی زیادہ کام کر رہی ہے. سر ہم لوگ ایک راولپنڈی چیمبر کا ہمیشہ سے ایک فوٹے رہا ہے کہ یہ وہ ان چیزوں پہ کام کرتا ہے جس میں اکانومی کی گروتھ پلس جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی فروغ دینے کے لیے. سر اس میں ہمیں آپ کی بہت زیادہ ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی, کیونکہ ہم ایک ایکسپو بھی کرنے جا رہے ہیں مئی میں جیم اینڈ جیولری کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ سر یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ ابھی بڑا زیادہ نگلیکٹڈ ہے, اور یہاں پہ جتنا بھی ہمارا جیم ہے وہ سارا جو اس وقت کٹنگ ہو رہی ہے یا نکل رہا ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے, اور اس کی ساری پالشنگ اور اس کی جو مین کٹنگ ہے وہ پاکستان سے باہر ہو کے جا رہی ہے. سر ایس سی زیز کی بات کی جائے, اس کے ایکسپورٹ پروموشن زونس کی بات کی جائے, تو سر میرا خیال ہے اگر ہم یہاں پہ میں یہ بات کروں کہ اگر جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی پچھلی گورنمنٹ نے موٹر ویز بنائیں, سڑکیں بنائیں, تو سر میری خواہش ہے اور ہم سب بزنس کمیونٹی کی خواہش ہے, اور جس پہ آپ دن رات کام بھی کر رہے ہیں, کہ انڈسٹریل اسٹیٹس سر, وی نیڈ اے لاٹ آف انڈسٹریل اسٹیٹس سر. ایکسپورٹ کو اگر ہم نے فروغ دینا ہے, لوکل انڈسٹری کو ہم نے فروغ دینا ہے, تو سر انڈسٹریل اسٹیٹس کی ہمیں ضرورت ہے, ایس ای زیز کی ضرورت ہے سر, ہمیں ایکسپورٹس پروسیسنگ زونس کی ضرورت ہے سر ہمیں. اور سر ہمارے پاس ماڈل موجود ہیں پاکستان میں, بہت اچھے ماڈل ہیں جو آلریڈی جس پہ ورک کر رہے ہیں. تو سر اس میں رزاق داؤد صاحب سے ہماری اس سلسلے میں 2-3 دفعہ میٹنگس بھی ہوئیں, اینڈ ہی از ویری مچ فورتھ کمنگ, ہی از ریڈی ٹو سپورٹ اس ان دس سیکٹر. سر اس میں ہمیں آپ کی خاص طور پہ رہنمائی چاہیے ہوگی کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں, میڈ ان پاکستان کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں, اور سر وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے, سر آپ کی طرف سے اس پہ فوکس نہیں ہوگا. سر آخر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آلریڈی بہت شارٹ آف ٹائم ہمیں بتایا گیا کہ ہے. سر نو ڈاؤٹ بہت سارے چیلنجز ہیں آپ کی گورنمنٹ کو, اور ہم دیکھ رہے ہیں فرام لاسٹ 3 ایئرس جس طرح آپ سر دن رات کام کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں بزنس کمیونٹی اس وقت پریشان ضرور ہے, کیونکہ جب ایک ڈراسٹک اسٹیپس لیے جاتے ہیں ود دا بیٹرمنٹ فار دا لانگ رن, تو اس میں سر پرابلمس آتے ہیں. پہلے بھی بزنس کمیونٹی سر آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, بزنس کمیونٹی ابھی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے سر. اس کمرے میں اس وقت پورے پاکستان سے سر نمائندگی موجود ہے پریزیڈنٹس کی, مطلب ٹاپ لیڈرشپ ساری موجود ہے. تو سر ہم اب چاہیں گے کہ کچھ آپ سے ہم سنیں اور کچھ ایسی باتیں آپ آج اناؤنس کریں تاکہ یہ جو ہم 2 دن کا سمٹ کر رہے ہیں اس کا کرکس اور نچوڑ جو انسان ہے وہ آپ کی اسپیچ ہو. سر تھینک یو ویری مچ فار گریسنگ دس اوکیزن. شارٹ پیریڈ میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اس سے آپ کی امپورٹنس ٹو بزنس کمیونٹی آل اوور پاکستان سر ظاہر ہوتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کی لیڈرشپ پہ کہ ہم بالکل پیچھے کھڑے ہیں, اور وی آر لکنگ فارورڈ کہ یہ آنے والا کچھ چند جو 1-آدھا سال الیکشن سے پہلے ہے, ہم بہت ڈراسٹک چینجز دیکھیں گے اور بزنس کمیونٹی کے لیے اچھی خبریں آئیں گی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ صدر صاحب.